ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے سے انسان کیا کرتا ہے؟ حرکت کرتا ہے، تحریک ہوتا ہے. ہاتھوں کے ذریعے سے وہ کام انجام دے رہا ہے، پاؤں کے ذریعے سے چل رہا ہے. تو آنکھ اور کان کو جو ہے یہ قوت مدرکہ ہے، قوت ادراکی ہے. اور ہاتھ اور پاؤں انسان کے لیے قوت تحریک ہے، قوت حرکت ہے، حرکت کرنے کی طاقت ہے. ان کے ذریعے سے انسان کاموں کو انجام دیتا ہے. تو ان اعضاء و جوارح کو مد نظر رکھیں تو جتنے بھی بنی نوع انسان کے افراد ہیں، وہ کس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، جو بھی بنی نوع انسان کا فرد ہے وہ چار حال سے خالی نہیں ہے. کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کی قوت ادراک، کان اور آنکھیں سلامت اور صحیح ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں. لیکن ان کے ہاتھ اور پاؤں جو قوت متحرکہ ہیں، جو حرکت کرنے والی قوت ہے، وہ مفلوج ہیں، وہ مریض ہیں، بندھے ہوئے ہیں، کسی کی قید و بند میں ہیں، کسی نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیا ہے. قوت تحریک قید ہے، قوت ادراک ہے، صحیح و سالم ہے، سن بھی رکھتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. یہ وہ افراد ہیں کہ ان کو اینک دے دیں، ان کو میکروسکوپ، وہ جو چھوٹے چھوٹے ایٹم کے ذرات تک دکھاتا ہے وہ دے دیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ان کے سامنے قرآن پڑھیں، آپ ان کے سامنے حدیث پڑھیں، آپ ان کے سامنے سیرت اہل بیت کو بیان کریں، ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ ان افراد میں سے ہیں کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، جانتے ہیں، لیکن ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے کچھ بھی نہیں کر سکتے. خطرات کو دیکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، سانپ کو دیکھتے ہیں، بچھو کو دیکھتے ہیں، اژدہا کو دیکھتے ہیں، وحشی جانوروں کو دیکھتے ہیں جو چیر پھاڑ دیں گے. لیکن ان میں چونکہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں ان کے مریض ہیں، مفلوج ہیں، فالج ہیں، لہذا یہ فرار نہیں کر سکتے. کچھ لوگ ایسے ہیں جانتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے، عمل کر ہی نہیں سکتے چونکہ یہ بیچارے ہاتھ پاؤں ان کے بندھے ہوئے ہیں، آزاد نہیں ہے، فالج ہے، ان کو مفلوج ہے. دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھ پاؤں آزاد ہیں، کسی کی قید و بند میں نہیں ہیں، صحیح و سالم ہیں، لیکن قوت ادراک، سننے سے بھی بہرے ہیں اور دیکھنے سے بھی اندھے ہیں. آنکھیں بھی ان کی مریض ہیں، کان بھی ان کے مریض ہیں. ہاتھ ان کے آزاد ہیں، ہاتھوں میں طاقت ہے فرار کرنے کی، پاؤں میں طاقت ہے فرار کرنے کی، اپنا دفاع کرنے کی بھی طاقت ہے، لیکن بیچارے دیکھ نہیں پا رہے، خطرات کو سن نہیں پا رہے. نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ کانوں سے سن سکتے ہیں کہ کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے، کون سی چیز ہمارے لیے بری ہے. جو دیکھتے ہی نہیں ہے کسی چیز کو تو کیا پتہ چلے گا کہ سامنے فرشتہ آ رہا ہے یا اژدہا آ رہا ہے، سامنے جاہل آ رہا ہے یا عالم دین آ رہا ہے مجھے ہدایت کرنے. چونکہ آنکھوں سے اندھے ہیں، دیکھ ہی نہیں سکتے. تیسرا طبقہ ہے کہ جن کی نہ آنکھیں سالم ہیں، نہ کان سالم ہیں،
نہ ہاتھ اور پاؤں سالم ہے. دونوں قوت ادراک بھی اور قوت عمل اور قوت تحریک دونوں جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں، کسی کی قید میں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا دار لوگ ہیں. جب کہیں دنیا پرست تو بھی کوئی یہ غلط جملہ نہیں ہے، یہ دنیا پرست لوگ ہیں. دیکھتے بھی نہیں ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں، کر بھی کچھ نہیں سکتے. یہ ہمیشہ مشکلات میں رہتے ہیں، پریشانیوں میں رہتے ہیں، مصائب میں رہتے ہیں. بیچارے کماتے ہیں بے شمار، بینک بیلنس اور پتہ نہیں کیا کیا، دنیا کے مالک ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی پریشانیاں، ان کی مشکلات دنیا کی زندگی کی ختم نہیں ہوتی. ان کو آرام و سکون نہیں ہوتا، آخر میں خودکشی کر لیتے ہیں. یعنی دنیا کے ہوتے ہوئے سب کچھ، اولاد ہے، خاندان ہے، بچے ہیں، فیملی ہے، پیسہ ہے، گاڑیاں ہیں، ہوائی جہازوں کے مالک ہیں، لیکن زندگی میں آرام نہیں ہے ان کی. دونوں قوتوں سے محروم ہیں. نہ ہاتھ پاؤں ان کے آزاد ہیں، وہ بھی کسی کی قید میں ہیں، اور نہ ہی قوت مدرک. کتنے قسم کے ہو گئے؟ 3 قسم کے ہو گئے. چوتھی قسم ہے لوگوں کی، چوتھا گروہ وہ ہے کہ جن کے قوت ادراک یعنی سننا اور دیکھنے کی قوت بھی صحیح و سالم ہے، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، درک بھی کرتے ہیں سیاہی اور سفیدی کو، اور ساتھ ان کے ہاتھ پاؤں بھی آزاد ہیں، فرار بھی کر سکتے ہیں. جب بھی مشکل کو دیکھتے ہیں، پریشانی کو دیکھتے ہیں، بلا کو دیکھتے ہیں، گناہ کو دیکھتے ہیں، نافرمانی کو دیکھتے ہیں، اس سے فرار کرتے ہیں. خدا کی ناراضگی کو دیکھ کر اس سے فرار کرتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، نہیں اس کے کھلے ہوئے ہیں، آزاد ہیں، حرکت کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں. اب یہ تو ظاہری اعضاء و جوارح کے اعتبار سے تھا کہ انسان کی 4 قسمیں ہیں. اسی طرح انسان کو خداوند متعال نے جس طرح ظاہری حواس 5 سے نوازا ہے، اعضاء ظاہری عطا کیے ہیں کہ جو کچھ قوت ادراک رکھتے ہیں اور کچھ قوت تحریک رکھتے ہیں، اسی طرح خداوند متعال نے انسان کو باطن میں 2 قوتیں عطا کی ہیں. ایک قوت علم کہ جو ظاہری ان اعضاء و جوارح کی طرح نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں کہ یہ علم ہے. علم کے آثار آپ دیکھیں گے، علم کے اثرات دیکھیں گے، علم کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں. خود علم باطنی قوتوں میں سے ہے، ظاہری اعضاء و جوارح میں سے نہیں ہے. علم ایک باطنی قوت ہے، اور اس کا دوسرا جو قوت متحرکہ یا محرکہ کہیں وہ انسان کا ارادہ ہے. علم اور فکر انسان کی قوت مدرکہ ہے، جس طرح آنکھ اور کان تھے، اور ارادہ اور اختیار انسان کی یہ قوت تحریک ہے. اسی طرح جس طرح ہم نے ان کو تقسیم کیا، یہ بھی اسی طرح 4 قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی قوت ادراک اور قوت فکر اور قوت عقل صحیح و سالم ہے، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل ہو جاتا ہے، عالم بن جاتے ہیں. اور دوسری طرف سے ان کا ارادہ اور اختیار بھی کسی کی قید میں نہیں ہے. ارادہ اور اختیار کے اعتبار سے بھی یہ لوگ آزاد ہیں، خود مختار ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عالم عادل کہلاتے ہیں، جانتے بھی ہیں، جہالت کی تاریکی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ عمل بھی ہے.
عمل کرنے میں ارادہ انسان کا اور اختیار انسان کا شیطان کی قید میں نہیں ہوتا، جن کو کہتے ہیں علماء عادل۔ دوسرا گروہ ان کا وہ ہے کہ جو قوت ادراک سے محروم ہے، علم نہیں رکھتے، قوت فکری نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں، مریض ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، کوئی موانع انہوں نے خود پیدا کر لیے جس کی وجہ سے اب یہ علم ان کے پاس نہیں ہے۔ جہالت ہی جہالت ہے، سر سے لے کر پاؤں تک آ جان، سب کے سب جو جہالت میں ڈوبے ہوئے۔ لیکن قوت تحریک یعنی ارادہ اور اختیار ان کا آزاد ہے، کسی کی قید میں نہیں گئے، قیدی نہیں ہے، ارادے کے اعتبار سے آزاد ہیں، عمل کے لحاظ سے آزاد ہیں، شیطان کے قیدی نہیں ہے ان کا ارادہ۔ لیکن مسئلہ ان کے لیے یہ ہے بیچاروں کے لیے کہ یہ علم نہیں رکھتے، کسی چیز کا بھی علم نہیں ہے، نہ حلال کا علم ہے، نہ حرام کا علم ہے، نہ گناہ کا علم ہے، نہ ثواب کا علم ہے، نہ عبادت کا علم ہے، نہ نافرمانی، کسی چیز کو بھی نہیں جانتے۔ یہ دو قسمیں ہوگی۔ تیسری قسم باطنی قوت کے اعتبار سے ان لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس نہ علم ہے اور نہ ہی ارادے میں آزاد ہے، علم بھی نہیں رکھتے، جاہلی جاہل ہیں، اور دوسرا گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ان کا ارادہ اور عمل میں بھی یہ آزاد نہیں ہے، بلکہ شیطان کے غلام اور شیطان کے قیدی ہیں۔ یہ تین قسمیں ہو گئی، اور کچھ چوتھی قسم ان کی وہ ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں کہ آپ دیکھیں گے، یہ آپ کے سامنے ہے، معاشرے کا آپ مطالعہ کریں، یہ آپ کے سامنے ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس، بیچاروں کے پاس علم ہے، قوت فکر ہے، لیکن عمل اور ارادے میں جو ہے وہ کسی کے غلام ہے، عمل اور ارادے میں آزاد نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں علماء سو، ان کو کہتے ہیں علماء سو، وہ پہلے گروہ کے مقابلے میں جو علم بھی رکھتے تھے، ارادے میں بھی آزاد تھے، جانتے ہیں یہ حلال ہے اس کو انجام دیتے ہیں، جانتے ہیں یہ حرام ہے، پہلا گروہ جو تھا، جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے اس سے اجتناب کرتے ہیں، قوت فرار ہے، شیطان کے غلام نہیں ہیں، شیطان کی قید میں نہیں ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہیں ہیں، علم بھی طاقت اور ارادے کی طاقت سے یہ اپنی زندگی کو بہترین زندگی، مقصد زندگی کو پورا کر رہے ہیں اور انسان کامل بنتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام دوستو، یہ لوگ ہیں کہ جو کمال کی منزل تک پہنچتے ہیں۔ باقی تینوں گروہ جو ہیں ان میں سے اور ان میں سے بھی ایسے ہی ہے اور ان میں سے بھی ایسے ہی ہے، جو قوت باطنی، قوت ادراک اور قوت تحریک میں مریض ہیں، تینوں کے تینوں گروپ ناکام ہیں، خواہ علم رکھتے ہیں ارادے میں قید ہیں، یا علم بھی نہیں رکھتے اور ارادہ بھی نہیں رکھتے، یا تیسری قسم کون سی تھی کہ جو ارادہ علم رکھتے تھے ارادہ نہیں رکھتے، علماء سو، یہ بھی کامیاب نہیں ہے، سب کے سب ناکام ہیں، ایک ہی گروہ کامیاب ہے، اور وہ کیا ہے؟ علماء عادل، علم بھی رکھتے ہیں ارادے میں بھی آزاد ہے۔ یہ علماء سو تو جو کریں، ہم جس سنس تلق رکھتے ہیں ویسے ہی ہے، اپنے آپ کو پہچانے ہم کس گروہ میں ہیں، پہلے گروہ میں ہیں، دوسری کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں، تیسرے گروہ میں شمار ہوتے ہیں، یا چوتھے گروہ میں شمار ہوتے ہیں؟ ان گروہوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جو ناکام ہیں، دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بھی ناکام ہیں، نہ دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں کامیاب، کوئی کامیابی نہیں ہے تینوں کے لیے، تینوں ناکام ہیں۔ ایک ہے کہ جو کامیاب ہونے والا ہے، یہ جو علم رکھتے ہیں اور ارادے میں شیطان کے قید ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے بہت بڑا عالم ہو، قرآن کی آیات بھی پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا بھی ہے، قرآن کا مفسر بھی ہے، ہو سکتا ہے
احادیث کو ایسے بیان کرتا ہے، سیرت امیر المومنین کو ایسے بیان کرتا ہے، فضائل اہل بیت کو ایسے بیان کرتا ہے کہ اس کے مقابلے کا کسی کا بیان ہی نہیں ہے۔ دنیا اش اش کر اٹھتی ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے، فکر بھی رکھتا ہے، قوت ادراک اس کی ٹھیک ہے، صحیح و سالم ہے، تبلیغ بھی بڑی کرتا ہے، دوسروں کو یہ کر دیں وہ کر دیں، اس طرح کریں، نامحرم کی طرف نہ دیکھیں، حرام غذا کے نزدیک نہ جائیں، آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اغضضوا ابصارہم، جب نامحرم کو دیکھو اے مومنین اپنی آنکھوں کو جھکا لو۔ بڑی تبلیغ، بڑی احادیث، بڑی روایات، بڑے واقعات لے کر آئے گا، اچھا بیان ہے، بہترین بیان ہے، لیکن یہ کامیاب ہے انسان؟ اس کا ارادہ خود جب نامحرم کے قریب جائے گا تو یہ اپنی آنکھوں کو گناہ سے نہیں بچا سکتا۔ قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کو سناتا ہے، بیان بھی کرتا ہے کہ اللہ نے فلاں فلاں چیزوں کو جو ہے حرام قرار دیا ہے، ان میں سے ایک شراب ہے، شراب پینا گناہ ہے، فعل حرام ہے، تباہی کا باعث بنتا ہے، یہ ہے وہ ہے، 40 دن تک جو ہے دعا قبول نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی، انسان کا عقل فاسد ہو جاتا ہے، انسان کا جسم فاسد ہوتا ہے، انسان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، یہ ساری تبلیغ کرے گا، واقعات بھی بیان کرے گا، فلاں شرابی تھا اس نے یہ بدبختی انجام دی، فلاں شرابی تھا اس نے یہ بدبختی انجام دی، یہ سب کچھ کرے گا، لیکن اپنے لبوں کو شراب سے نہیں بچا سکے گا، چونکہ علت تامہ نہیں ہے گناہ سے بچنے کے لیے۔ علم انسان کی نامحرم سے آنکھیں بند کرنے کے لیے فقط علم کافی نہیں ہے، علم ایک جز علت ہے۔ اب ماشاءاللہ طلاب ہیں، جانتے ہیں جب تک علت کامل نہیں ہوگی اس وقت تک معلول وجود میں نہیں آئے گا۔ علم ایک جز ہے، ایک حصہ ہے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے، لیکن علم فقط علم کے ذریعے سے، اگر آپ ارادے میں انسان آزاد نہیں ہے، ارادہ انسان کا شیطان کی قید میں ہے، تو پھر انسان گناہوں سے کیسے بچے گا؟ تبلیغ بڑی کرتا ہے، رشوت نہیں لینی، رشوت لینا گناہ ہے، 2 نمبری نہیں کرنی، دکان پہ بیٹھ کر جو ہے ایک مال اچھا دکھا دیا، دینے میں جو ہے اسے گھٹیا مال دے دیا، یہ دکاندار کو بڑی تبلیغ کرے گا، بازاری کو بڑی تبلیغ کرے گا، لیکن خود اگر اس کے پاس علم ہے اور ارادے میں ضعیف ہے، ارادے میں شیطان کا غلام بن چکا ہے، تو یہ شخص جو ہے خود 2 نمبری کرے گا، خواہ کسی منصب پر بھی ہو، کسی جگہ پر بھی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم طالب علم ہے نا، ہم تو طالب علم اعتبار سے دیکھیں گے، خواہ کوئی بھی ہو، خواہ ہماری صنف سے ہو، خواہ کسی اور صنف سے ہو، وہ کہیں بھی ہو 2 نمبری کرے گا، چونکہ وہ علم تو رکھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن ارادے میں آزاد نہیں ہے، ارادے میں شیطان کا قیدی بن چکا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان میں سے اخلاق کیا ہے؟ اخلاق یہ ہے کہ انسان کے پاس علم کی طاقت بھی ہونی چاہیے، انسان کے پاس ارادے کی طاقت بھی ہونی چاہیے، یہ اخلاق ہے۔ باقی تینوں گروہ جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ ان کا بھول بھلیکھا ہے، ہم سرکی میں کہتے ہیں، یعنی بھول بھلیاں ہیں، خیالات ہے، وہم و گمان ہے، لک لک لسانی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہوں چونکہ میں عالم دین ہوں، کہ کامیاب ہوں چونکہ میں علم رکھتا ہوں۔ عالم ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ارادے کی قوت بھی ہونی چاہیے۔ ارادے کی قوت انسان کے لیے نیک اعمال کرنے سے آتی ہے،
اب سمجھیں وہ جو حدیث تھی پیغمبر کی، درود بھیجیں محمد و آل محمد پہ، اب آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ وہ پیغمبر کی جو حدیث تھی کہ جو شخص بھی صبح کرتا ہے تو ایسے بازار میں ہوتا ہے، ایسے بازار میں ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے، یعنی جو بھی صبح کرتا ہے صبح کرنے کے بعد دو حال سے خالی نہیں ہے، یا اچھے نیک اعمال انجام دیتا ہے یا برے اور نافرمانی خدا کا مرتکب ہوتا ہے۔ اگر یہ شخص اچھے اعمال انجام دے رہا ہے، نیک اعمال انجام دے رہا ہے، عبادت کر رہا ہے خدا کی، اٹھا ہے، وضو کیا ہے، نماز پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، حدیث نہج البلاغہ 10 پڑھ رہا ہے تاکہ میں اللہ کے دین کو سمجھ سکوں، تاکہ میں معرفت خدا حاصل کر سکوں، تاکہ میں اپنے تکامل کے راستے کو اس علم کی نور کی روشنی میں طے کر سکوں، اس سارا دن اس میں گزار دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے سارے دن اچھے اعمال کرتا رہا ہے، مباحثہ کیا ہے، مطالعہ کیا ہے تاکہ اپنے سے جہالت کو دور کروں، قرآن و حدیث کو سمجھوں، معرفت خدا حاصل کروں، معرفت محمد و آل محمد۔ سارے دن طالب علم کے اس علم کے حصول میں گزار دیا اس نے، شام ہو گئی ہے، مطالعہ کیا ہے، سونے کا وقت ہو گیا ہے، کچھ کام کر رہا ہے، ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، موبائل چلا رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے کہ جس میں خدا کی خوشنودی ہے، وہ کام کر رہا ہے کہ جس میں خدا کی رضا ہے۔ تو مسلسل گویا کہ یہ صبح سے لے کر شام تک اس بازار میں کیا کام کرتا رہا ہے؟ نیک اعمال کرتا رہا ہے، صبح سے لے کر سونے کے وقت تک، حتیٰ جب سونے کا ارادہ کر رہا ہے تب بھی یہ ارادہ کر رہا ہے کہ میں اب سو جاؤں، جلدی سو جاؤں، زیادہ دیر بیدار نہ رہوں تاکہ صبح نماز جماعت کا ثواب حاصل کر سکوں۔ تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا سونا بھی، فرشتے اس ارادے سے سویا ہے تو یقین کریں، ہمارے پاس روایات ہے، یہ سونا بھی اس کے لیے عبادت ہے۔ اب یہ جو نیک انجام کام انجام دے رہا ہے، یہ جو صالح کام انجام دے رہا ہے، گویا کہ یہ اپنے آپ کو خرید رہا ہے، اپنے آپ کو خرید رہا ہے، یعنی اپنے آپ کے ارادے اور اختیار میں آزاد ہے، شیطان کا غلام نہیں بنے گا، اس کا ارادہ آزاد ہوگا، علم بھی ہے، ارادہ بھی ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ علم بھی رکھتا ہے، ارادہ بھی اس کا طاقتور ہوگا عبادت سے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس بازار میں اس دن میں جو ہے خدا کی نافرمانیاں کی ہیں، برے کام کیے ہیں، قصد اور ارادہ ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے نہ اس کو وضو کا ثواب ملا ہے، نہ اس کو نماز جماعت کا ثواب ملا ہے، نہ اس کو نوافل کا ثواب ملا ہے، نہ اس کو قرآن پڑھنے کا ثواب ملا ہے، نہ اس کو درس پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، نہ اس کو مطالعہ مباحثے کا ثواب مل رہا ہے، نہ اس کو موبائل چلانے کا ثواب، بلکہ وہ بھی گناہ میں استعمال ہو رہا ہے۔ اگر یہ کرتا ہے تو ایسے ہے اس گناہ کی وجہ سے اس کے اس ارادے پر وہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور یہ اپنے آپ کو گناہ کرنے کی وجہ سے بیچ رہا ہے، اور اس کا خریدار اس کا شیطان ہے، اس کا ارادہ خرید لیتا ہے۔ ارادے کو کیا کر لیتا ہے؟ جب خرید لیتا ہے تو ارادہ اس کی قید و بند شیطان میں آ جاتا ہے، ارادے میں یہ آزاد نہیں ہوتا۔ اب عالم تو بن گیا، 30 سال 40 سال آغاز درس سے خارج پڑھ کے ماشاءاللہ امیر المومنین کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ او بھائی، امیر المومنین کی چوکھٹ پہ بیٹھنا یہ وسیلہ کامل نہیں ہے کہ تمہاری زندگی کو بدل دے گا۔ جب تک تمہارا ارادہ اور تمہارا عمل اچھا نہیں ہوگا اس وقت تک
وہ جس مسجد میں امیر المومنین نماز پڑھ رہے تھے اسی چوکھٹ اسی دروازے پر تو ایک ملعون بھی تھا یا نہیں تھا مسجد کوفہ میں؟ تو کیا وہ چوکھٹ پہ رہنے والا یا اس چوکھٹ پہ بیٹھنے والا علی کے اقتدا میں بیٹھنے والا، علی کی اقتدا میں صف میں موجود ہے، آیا وہ کامیاب ہو گیا ہے؟ نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ ارادے اور اختیار میں قیدی تھا، آزاد نہیں تھا۔ اسے سوائے برائی کے، سوائے گناہ کے اور کوئی کام صادر ہونے ہی نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اس کے ارادے میں آزاد نہیں ہے۔ اسی طرح یہ اس طرح جس شخص کے جو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، دیکھ رہا ہے بیچارہ، سن بھی رہا ہے، لیکن کر کچھ نہیں سکتا، کیونکہ اپنے آپ کو جو ہے اس نے بیچ دیا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں ہم کس کیٹیگری میں ہیں، ہم کس گروہ میں ہیں۔ پہلے گروہ میں ہیں کہ جو علم اور ارادہ دونوں طاقتور ہیں، کسی کا غلام نہیں بنا گناہوں کی وجہ سے، اپنے ارادے کو شیطان کی قید میں نہیں دیا، ارادے کے اعتبار سے بھی آزاد ہے، علم کے اعتبار سے بھی طاقتور ہے، جہالت بھی اس کے پاس نہیں ہے، نور علم ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے شیطان کو بھی قیدی نہیں ہے، ارادے اور اختیار سے اپنے ارادے سے اچھے اعمال انجام دیتا ہے۔ یا ہم ان تین گروہوں میں سے کسی اور گروہ میں شامل ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ جو ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں اور ہمیں نظر آتا ہے کہ جب اتنا بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے، عالم ہے، عالم دین ہے، دین کا علم جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اعمال برے ہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کی عبادت کو اہمیت نہیں دیتا، مستحبات کو اہمیت نہیں دیتا، اچھے کام انجام نہیں دیتا، بیچارہ ہے عمل کے اعتبار سے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے البتہ اسی جابر لازم نہیں آتا۔ آپ طالب علم ہیں، کہیں ایسا نہ کہیں کہ چونکہ ارادہ اب قید ہو گیا اس کا تو یہ لہذا مجبور ہے، مجبوراً یہ برے کام کرے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ایسے عمل اور ایسے اسباب اور ایسی علتیں انجام دی ہیں کہ جس کی وجہ سے اپنے آپ کو قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ خدا نے اس کو قیدی نہیں بنایا، خدا نے تو اس کو آزاد پیدا کیا تھا۔ اپنے عمل اور اپنے اختیار سے اپنے ارادے کو بیچ دیا ہے، قیدی بن گیا ہے، اب کسی نے خرید لیا ہے اس کا ارادہ۔ اب یہ بیچارہ ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا۔ یہ باروں کا جو ہم دیکھتے ہیں، بار بار تبلیغ کے باوجود، بار بار واضح و نصیحت کرنے کے باوجود، بار بار قرآن و حدیث و نہج البلاغہ اور اچھے اچھے واقعات، بڑے بہترین سٹوریز سناتے ہیں، لیکن اثر نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں سامعین ہمارے سنتے ہیں اور پھر عادتیں وہی ہیں جو ناپسندیدہ تھی۔ کوئی بھی ہو، کسی صنف سے تعلق رکھتا ہے، میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں مختص، کوئی بھی عام کہہ رہا ہوں، سننے کے باوجود موعظہ نصیحت قرآن و حدیث سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ فرمانے ائمہ علیہم السلام سے بڑھ کر کون سا واضح و نصیحت ہے؟ یہ سننے کے باوجود دیکھتے ہیں ادھر سے ایک قدم اٹھایا دوسرے باہر نکلے، پھر وہی تماشا ہے۔ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اپنے علم تو رکھتا ہے، سنا ہے اس نے، سمجھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی سنے ہیں، لیکن بیچارہ ارادے میں قیدی ہے، ارادے میں اپنا اختیار نہیں ہے اس کو۔
اب وہی کرے گا جو شیطان چاہے گا، وہی کرے گا جو شیطان کی مرضی ہوگی، وہی کام ہوگا کہ جس پہ شیطان راضی ہے۔ ایسے ہی ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پاس ایک شخص آیا ہے، عرض کرتا ہے یا امیر المومنین، اے مولا اور آقا، ایک چیز کا میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میں نے بڑا سوچا ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا، مجھے اس کی جواب اور اس کا سبب اور علت بتا دیں۔ میرے آقا اور مولا فرماتے ہیں کیا مسئلہ ہے، کیا سوال ہے؟ کہتا ہے میں اور تو بہت سے کام اچھے کرتا ہوں، بڑی کوشش کی ہے، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک موفق نہیں ہوا، ابھی تک وہ کام کہ جو میں کرنا چاہتا تھا اس کو انجام نہیں دے پا رہا۔ ہم میں سے بہت سے ایسے افراد ہیں کہتے ہوں گے کہ کوشش تو بڑی کرتے ہیں لیکن بہرحال ہم موفق نہیں ہوئے۔ ایسے ہی ہے، اس کا سوال ہماری اس اپنی زندگی سے ملتا جلتا ہے، بہت سے ہم نے کوشش کی ہے لیکن ابھی تک موفق نہیں ہوئے۔ یہ بھی ایسے ہی ہے، کہتے ہیں مولا میں نے کئی مرتبہ دل میں ارادہ کیا ہے کہ میں آج انشاءاللہ صبح اٹھ کر نماز شب پڑھوں گا، بڑا عرصہ گزر گیا ہے لیکن ابھی تک میں نماز شب پڑھنے کا عادی نہیں بن سکا، عادت نہیں کر سکا، اس عبادت سے محروم ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے اس کا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں تو اپنے دن کے اعمال کی طرف ذرا غور و فکر کر کہ دن کو تو کیا انجام دیتا ہے، تو کیا کھاتا ہے، تو کیا پیتا ہے، تو کس مقام پر رہتا ہے۔ یہ اس کا اثر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر تو دن کو کوئی برائی انجام دیتا ہے، گناہ انجام دیتا ہے، خواہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے، زہر تھوڑی سی ہو یا زیادہ ہو، اثر تو ہوتا ہے نا، اس کا ہوتا ہے۔ ہاں اثر میں فرق ہوتا ہے، اثر میں فرق ہوتا ہے، تھوڑی زہر ہوگی تھوڑا اثر ہوگا، زیادہ زہر ہوگی جلدی جو انسان کا خاتمہ کر دیتی ہے، اثر ہوتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ اس دن کے اعمال کا اثر ہے جس کی وجہ سے تمہارا ارادہ شیطان کی قید میں ہے۔ تم جانتے تو ہو کہ نماز شب ہر مشکل اور پریشانی کا حل ہے، نماز شب ہر کامیابی کی مفتاح اور چابی ہے۔ جس کام میں بھی آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو عند اللہ وہ کام صحیح اور درست ہے، اس میں 100% کامیاب ہوں گے اگر نماز شب پڑھ لیے۔ لیکن تو جانتا تو ہے، علم تو تمہارے پاس ہے لیکن تمہارا ارادہ نہیں ہے، ارادے میں ضعیف ہیں، ارادے میں کمزور ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے کسی کی غیبت کر بیٹھے، کسی کا حق تھا اس کو غصب کر لیا۔ اب حق سے مراد یہ نہیں ہے کہ زمین کے مربع آپ غصب کر لیں، یا کسی کی بھینس اور گائے چوری کر لیں، یا کسی کا موبائل چوری کر لیں۔ یہ بھی حقوق میں سے ہے کہ تم سامنے والے کے پاس ہو اور سامنے والا تجھ پر کچھ حقوق رکھتا ہے، وہ واجب الاحترام ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس سے دھیمے لہجے میں بات کرنا چاہیے، اس سے کندھے جھکا کر بات کرنا چاہیے۔ آپ اس کا احترام نہیں کرتے، آپ اس کا سامنے آواز بلند کرتے ہیں، غلط لہجے میں بات کرتے ہیں، یہ بھی تو گناہ ہے۔ یہ بھی تو اس کے حق کو پامال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کسی کے حق کو پامال کرنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ گناہ ہے یا ثواب کا کام ہے؟ ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، کیونکہ جوان ہیں، جوانی کا زور ہوتا ہے،
ہم نہیں دیکھتے سامنے کون ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کرتا ہے، ایک مرتبہ کرتا ہے، 2 مرتبہ کرتا ہے، سارے دن اسی طرح جو ہے اس کے جسم میں اکڑ رہتی ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ یہ مجھ پہ احسان کرنے والا ہے، میرا محسن ہے، خواہ اس نے ایک گلاس پانی کا ہی کیوں نہیں تجھے دیا، وہ تمہارا محسن ہے، احسان کیا ہے اس نے تم پر. ممکن ہے حق ہو، ممکن ہے تمہارا حق نہیں تھا، اس نے حق کے بغیر تم پر احسان کیا ہے، تو یہ تمہارا محسن ہے، اور محسن کے سامنے محسن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، محسن کی آنکھیں دکھانی چاہیے. ہے مظہر، محسن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو یہ بھی تو گناہ ہے نا، یہ بھی تو گناہ ہے کہ اس کا حق ہے، شکریہ ادا کرنا چاہیے، آپ نہیں کر رہے. ہم خود خدا کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو گناہ گار ہیں یا نہیں ہیں؟ ان نعمات کا غلط استعمال ہے یا نہیں ہے؟ کفران نعمت ہے یا نہیں؟ اگر نعمت کا شکریہ ادا نہیں کریں گے، کفران نعمت ہے. تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا کفران نعمت جو ہے انسان کو گرا دیتا ہے. تو جو کسی کے احسان محسن ہے اس کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کریں گے تو یہ بھی گریں گے، یہ بھی پستی کی طرف، یہ بھی ذلت کی طرف کھینچ کے لے آئے گا، یہ بھی اثر پیدا کرے گا کہ ہمارا ارادہ شیطان کے تابع ہو جائے، ہم ارادے میں غلام بن جاتے ہیں. جس وجہ سے امیر المومنین فرماتے ہیں تمہارا ارادے میں غلام ہو، تم کوشش تو بڑی کرتے ہو لیکن ہمیشہ نماز جماعت کی عادت نہیں کر پائے، اس لیے کہ کچھ اچھا ہے اور کچھ پیچھے پیچھے دال میں کھالا ہے. ورنہ اگر معاملہ بالکل صاف ہوتا، ٹھیک ہوتا تو یہ ہو نہیں سکتا تھا. حتیٰ پیغمبر کی حدیث ہے، مجھے عین الفاظ یاد نہیں، اس کا مفہوم مجھے یاد ہے. پیغمبر کی حدیث ہے کہ انسان کا بدن کبھی بھی ضعیف اور کمزور نہیں ہوتا جس کا ارادہ قوت مند اور طاقتور ہے. کبھی بھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ کبھی بھی جسم اس ارادے کے سامنے کمزوری کا اظہار نہیں کرتا کہ نہیں آج میں تھکا ہوا ہوں، آج میں نحیف ہوں، آج میں کمزور ہوں، آج مجھے بخار ہے، آج میں نماز جماعت میں نہیں ہوتا، میں نماز شب نہیں پڑھتا، آج میں یہ کام نہیں کرتا، آج میں تلاوت نہیں کرتا. نہ، بدن بالکل مستعد ہوتا ہے، ارادے کے تابع ہوتا ہے. اصل میں بدن میں کمزوری نہیں، اصل میں ارادے میں کمزوری ہے، ارادہ ضعیف ہے. اور ارادہ ضعیف ہے اس کی وجہ سے کہ جو ہم عمل انجام دیتے ہیں. جتنا ارادہ قوی ہوگا اتنا آپ کا بدن طاقتور ہوگا. آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ آپ مشاہدہ کریں، یہ تھیوری نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہے. آپ کبھی کبھی دیکھیں گے اتنے نحیف اور کمزور افراد کہ جن کا ٹوٹل وزن جو ہے میرے خیال 40 کلو، مظہر میری طرف توجہ کریں، جن کا بدن جو ہے وہ 40 کلو، یعنی ایک من اس کا کہہ رہا ہوں کہ جس کی عمر 30-40 سال ہے، والا ہو سکتا ہے 25 کلو ہو، 30 کلو ہو. لیکن شاید آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے پہلوانوں کے سامنے، بڑے بڑے طاقتور لڑاکو کے سامنے وہ ایک ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور سب کو جو ہے میدان سے بھگا دیتا ہے. کیوں؟ یہ شجاعت، یہ دلیری، یہ قوت کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس کو بدن میں تو اتنی طاقت نہیں ہے. ہاں بدن میں طاقت ہے، اتنی بدن میں طاقت آئے گی جتنی ارادے میں طاقت ہے. ارادہ اس کا قوی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ پہاڑ کے سامنے ہیں اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں یہ پہاڑ گرا دوں گا تو آپ پہاڑ کو گرا لیں گے. اگر آپ ایک 10 فٹ کی دیوار کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، پکی دیوار ہے، اگر آپ ارادہ کرتے ہیں نہیں میں اس کو ہلا بھی نہیں سکتا، آپ کو اس کو ہلا بھی نہیں سکیں گے. ایک پہاڑ گرا رہا ہے، ایک دیوار کو بھی نہیں ہلا سکتا. کیوں؟ اس میں یہ فرق ہے، اس کا ارادہ قوی ہے. جب آپ بعض اوقات میں نے سنا ہے کہ یہ آرمی میں جب جاتے ہیں تو ان سے دیکھتے ہیں یہ کتنا ارادے میں مضبوط ہے، اس کا امتحان لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں آج آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہاں سے پیدل چلنا ہے، وہ پہاڑ جو آپ کو نظر آئے اس کی چوٹی پہ پہنچنا ہے. یہ بیچارہ اتنی سی پہاڑی پر بھی کبھی نہیں چڑھا. جب دیکھتا ہے تو ایک مرتبہ اس کو ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں چڑھا تو میں تو مر جاؤں گا. کہتے ہیں یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. ان کو وہ کہتے ہیں جائیں آپ پھر گھر، یہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم فوج میں کام کر سکو. دیکھتے ہیں اس کا ارادہ ہی ضعیف ہے، اس نے کیا کرنا ہے. جب ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتا
تو 3000 4000 مسلح افراد کا کھڑے ہو کر مقابلہ کیسے کرے گا؟ اور بعض ایسے افراد ہیں کہ ایک فرد تھا، اور قرآن بھی یہی کہہ رہے ہیں مسلمان ایک فرد تھا، کتنے کے مقابلے میں تھا؟ 300 کے مقابلے میں، 1000 کے مقابلے میں، 3000 کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور جنگ بدر کو جیت لیا۔ جیتا ہے یا نہیں جیتا؟ کس لیے جیتا ہے؟ کیسے جیتا ہے؟ وہ یہی قوت ارادی اتنا مضبوط تھا، ان کا ارادہ، ان کا عمل اتنا صاف و شفاف تھا پیغمبر کے زمانے میں، پیغمبر کے شاگرد ہیں، پیغمبر نے ان کی تربیت کیا، اتنے ارادے میں قوی تھے کہ جب سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے تھے پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، موت کی اور سختی کی اور زخم کی اور تلوار کی اور تیر کا کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اور دشمن پہ ٹوٹ پڑتے تھے، اور دشمن جب ان کے ارادوں کو دیکھتا تھا، ان کی قوت دیکھتا تھا، پزل ہو جاتا تھا، چونکہ ان کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، ان کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں۔ جیسے آج فلسطین اور اسرائیل میں یہی ہے، فلسطین کے پاس کتنا اسلحہ ہے، کتنی طاقت ہے، ظاہری اعتبار سے کتنا وزن رکھتا ہے، بہت زیادہ وزنی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جن کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے غزہ میں، جن کے پاس کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، اور ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کے سامنے۔ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ قوت ارادی ہے ان کی، قوت ارادہ ان کا مضبوط ہے، اپنے حق کے دفاع کی خاطر ڈٹ کر کھڑے ہوئے، کوئی تزلزل نہیں آیا، ایک شہید ہے دوسرا آگے، دوسرا شہید ہے تیسرا آگے، تیسرا شہید ہو کے چوتھا آ جائے گا، باری باری آتے رہیں گے، لیکن اپنے مقصد سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح حزب اللہ کو دیکھ لیں، جہاں جہاں بھی یہ معاملہ ہے یہی ہے، قوت ارادی ہے، اسلحہ کے زور پہ نہیں ہے، دنیا کی طاقت سے نہیں ہے، قوت ارادی سے، اپنے اس ارادے اور اس منشور اور اس عہد پیمان کے جو اللہ کے ساتھ کر چکے ہیں اس کو نبھانے کے لیے ساری قربانی دے سکتے ہیں، لیکن پیچھے نہیں ہٹ سکتے، کوئی ان سے جیت نہیں سکتا، سارے اس سے ہاریں گے یقیناً۔ ہم طالب علم ہیں، ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، ہمیں کہاں ہمیں کمی ہے، کہاں کمزوری ہے، ہم اس نقطہ ضعف کی طرف دیکھیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، تو پھر یہ ساری ہماری